صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاستبقوا الخیرات وقال اللہ فی مقام آخر وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف جلدی کر لو، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جلدی کر لو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی طرح ہے، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال، نیک اعمال کی طرف جلدی کر لو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو شب طریق کی مختلف ٹکڑوں کی طرح یکے بعد رونما ہوں گے، جس میں انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ صبح کے وقت بندہ مومن ہوگا اور شام کے وقت وہ کافر ہوگا۔ کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا، اور شام کو بندہ کافر ہوگا، صبح کے وقت وہ مومن ہوگا، اور اپنے دین کو وہ دنیا کی معمولی چیزوں کے عوض بیچ دے گا۔ اب اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قرب قیامت ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ جن میں انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ ان فتنوں کے دور میں اس کے نزدیک اس کے ایمان کی اور اس کے نیکیوں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جائے گی۔ وہ اپنے ایمان کی اور اپنے دین کی کوئی اہمیت کو اچھا نہیں سمجھے گا، بلکہ دنیا کی معمولی چیزوں کے عوض وہ اپنے دین اور ایمان کو فروخت کر دے گا، اور ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ لوگوں کو نیک اعمال کرنے میں دقت محسوس ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رول کیسے آگاہ کیا؟ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، اور اس کے فوری بعد آپ اٹھ کر اپنے گھر کی طرف ایسے چل پڑے کہ نمازیوں کی گردنوں کے اوپر ان کو پھیلاتے ہوئے آپ جلدی جلدی اپنی بیویوں میں سے کسی ایک حجرے میں تشریف لے گئے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان تھے، بڑا تعجب کیا کیا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور لوگوں کی گردنیں پھیلاتے ہوئے بڑی جلدی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آ کر فرمایا کہ میرے گھر میں ایک سونے کی ڈینی پڑی ہوئی تھی، اور میرے ذہن میں آیا کہ میرے گھر میں سونا پڑا ہوا ہے، اور میں نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا کہ اس حال میں یہ میرے گھر میں رات گزارے کہ میرے گھر میں سونا پڑا ہوا ہے اور یہ مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے، تو اس لیے میں نے جلدی کی اور میں نے اپنی بیویوں کو حکم دے دیا ہے کہ تو تقسیم کر دو۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر انسان کے پاس ایسی چیز موجود ہے جس کی طرف انسان کی توجہ جاتی ہے لیکن اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا خدشہ ہے، ایسی چیز کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، اور کا میدان ہے، اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنہ، تو جنت میں جائے گا، کہ اس کی ہاتھ میں کھجوریں تھی،
اس نے ان کھجوروں کو پھینکا اور بڑی ہی دل جمی کے ساتھ جنگ لڑی، لڑتا لڑتا شہید ہو گیا۔ اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ جو بندہ شہادت کا ذوق اور شوق رکھتا ہے، اس کی نیت اچھی ہے، اگر اس کو شہادت کی موت نہیں بھی ملتی، اللہ پھر اس کو شہادت کے درجات تک پہنچا دے گا۔ اس صحابی نے جلدی کی، کھجوروں کو پھینک دیا، پہلے اس کی توجہ کھجوروں میں تھی، پھر جب اس نے کہا کہ اگر تم اگر شہید ہو جاؤ تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائے گا۔ اس نے فوری ان کو پھینکا اور بڑی دل جمی کے ساتھ لڑائی کی، اللہ تعالیٰ کا شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کی طرف جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔